بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس فرمان کو سن کر کے ضرور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی حدیث کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ان ابی قتادۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ وفی روایت وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، اخرجہ مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اور عاشوراء یعنی 10ویں محرم کے روزوں کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ 1 سالہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ یہ حدیث 10ویں محرم یعنی محرم کے 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت پر دلیل ہے۔ اس کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان سے یوم عاشوراء کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسا دن معلوم نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کی بنسبت اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا روزہ رکھتے ہوں، سوائے اس دن یعنی 10ویں محرم کے اور اس ماہ یعنی محرم کے مہینے کے۔ لہذا ایک مسلمان کو اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ یہ جمعہ یا سنیچر کے دن ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ یہ 10ویں محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ سنیچر یا جمعہ کے دن ہی میں کیوں نہ پڑے، پھر بھی کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں کا روزہ رکھے، کیونکہ اسے تو 10ویں محرم کی روزہ رکھنا ہے، نہ کہ وہ خاص جمعہ یا سنیچر کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھ رہا ہے۔ اور سنت نبوی کی اتباع کرتے ہوئے اس کے روزے کے لیے اپنے اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے اس کی اتباع کرتے ہوئے اس دن کے روزے کے لیے اپنے اہل و اولاد کو بھی اپنی بیوی بچوں کو بھی حکم دینا چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پر ابھارتے اور اس کو لازم پکڑنے کی بھی تاکید کرتے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین اعمال میں سے ہے
اور نفلی روزے پر مرتب اجر کے علاوہ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ بھی دیگر نفلی عبادتوں کی طرح فرائض کی ادائیگی میں واقع کمی کمزوری نقص کو تلافی کرتے ہیں۔ اسی بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی شان میں فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نفلی عبادات بھی ہیں، پھر اسے فرض کی کمیوں کو پورا کیا جائے گا۔ یعنی اگر فرض نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کمزوری ہوئی ہے تو اس کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا، پھر اسی طرح تمام اعمال کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح نفلی روزہ ایک مسلمان کو اللہ کی قربت کے درجات اور اس کے محبت کے حصول پر معاون ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، بندہ سب سے زیادہ میرا قریب فرائض کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کی نکٹتا بندہ کس طرح سے حاصل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے، ان چیزوں کو بندہ اگر اپناتا ہے، ان فرائض و واجبات کو پورا کرتا ہے، بجا لاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی نکٹتا پراپت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا اتم سادھن ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ فرائض کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا قریب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور بندہ لگاتار میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وہ نفس جن میں بعض اعمال صالحہ کے گناہوں کی معافی کا سبب ہونے کی بات کہی گئی ہے، جیسے وضو، رمضان کے روزے، عرفہ اور 10ویں محرم کے روزے وغیرہ، تو ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ جب 5 نمازیں، جمعہ اور رمضان کے روزے جیسی عظیم عبادتیں کبیرہ گناہوں کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، مہا پاپ جو ہے، ان کو نہیں مٹا سکتی۔ یعنی نماز جو فرض ہے، رمضان جو فرض کے روزے ہیں، یہ فرض نماز اور روزے بھی کبیرہ گناہوں کو، مہا پاپ کو، جو بڑا بڑا گناہ ہیں، ان کو نہیں مٹا سکتی ہے، جیسا کہ سنت میں ثابت ہے۔ تو ان سے چھوٹے اعمال کیوں کر بڑے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں؟ اسی لیے جمہور علماء کہتے ہیں کہ بڑے گناہ کے لیے، کبیرہ گناہ کے لیے، جیسے سود، زناکاری، جادو وغیرہ نیک اعمال سے نہیں مٹائے جا سکتے، ان کے لیے صرف توبہ کرنا ہوگا، یا جن پر حد متعین ہے اس کے کرنے والے پر حد نافذ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ظاہری اور باطنی خرابیوں کو دور کرتے ہوئے ہماری تمام کمیوں اور کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں میں انتخاب کیا ہے، جن کا چھنوٹ اپنے اچھے بندوں میں کیا ہے۔ ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی النبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔